بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے کس طرح نکالا گیا اور زندہ کس طرح بچ گئے، اس لیے ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ رکھنا تھا، اس لیے آپ جب کنویں میں موجود تھے حضرت یوسف علیہ السلام بالکل کنویں میں تنہا تھے۔ ایک قافلے کا گزر اس جنگل سے ہوا۔ قافلے والوں نے اپنے ایک آدمی کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ اس شخص نے پانی بھرنے کے لیے جیسے ہی کنویں میں ڈول ڈالا، حضرت یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے۔ اس شخص نے جب ڈول اوپر کھینچا تو ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گیا۔ وہ خوشی سے پکارنے لگا، یہ تو نہایت خوبصورت لڑکا ہے۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنے کے لیے چھپا لیا۔ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر لے گئے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مہنگی قیمت میں خریدا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا، یوسف کو عزت اور احترام سے رکھو، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے تو خوبصورتی میں ان جیسا کوئی نہ تھا۔ ایک دن زلیخا نے محل کے تمام دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پناہ دی اور وہ دروازے کی طرف دوڑے۔ جب دونوں دروازے کے پاس پہنچے تو وہاں انہوں نے عزیز مصر کو کھڑا ہوا پایا۔ شور کو دیکھتے ہی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر برائی کا الزام لگایا اور وہ اپنے ارادے سے مکر گئے اور سارا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً انکار کیا، فرمایا یہ عورت مجھے برائی کی دعوت دے رہی تھی۔ عزیز مصر کے لیے فیصلہ کرنا بہت زیادہ مشکل تھا، وہ بہت زیادہ پریشان ہوا۔ اس بار زلیخا کے گھر والوں میں سے ایک نے گواہی دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھا جائے، اگر وہ سامنے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ جب ان کی قمیص کو دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس پر عزیز مصر نے زلیخا کو ڈانٹا اور کہا کہ تم ہی گناہ گار ہو، لہٰذا اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ زلیخا کا یہ واقعہ لوگوں میں عام ہو گیا۔ امیر گھرانوں کی عورتیں زلیخا کو برا بھلا کہنے لگی کہ وہ ایک معمولی سے غلام پر عاشق ہوگی۔ جب زلیخا تک یہ باتیں پہنچی تو اس نے تمام عورتوں کو دعوت پر بلایا اور ان کی مہمان نوازی پھلوں سے کی۔ ہر ایک کو پھل کاٹنے کے لیے چھری دی۔ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان عورتوں کے سامنے سے گزریں، عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ انہوں نے پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے اور کہا، یہ انسان نہیں ہے، یہ ایک نہایت معزز فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دے رہی تھی۔ ساتھ ہی زلیخا نے یہ بھی کہا، اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے جیل میں ڈلوا دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے برائی سے بچانے کے لیے مجھے قید میں رہنا زیادہ پسند ہے۔ عزیز مصر نے عورتوں کا حال دیکھ کر یہی طے کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصے کے لیے جیل بھیج دیا جائے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا گیا اور آپ وہاں پہ کتنا عرصہ جیل میں رہے، آپ کو رہائی کیسے ملی اور پھر آپ مصر کے بادشاہ کیسے بنے، یہ ڈیٹیل جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کیسے بنے، ان کے بھائیوں کے ساتھ ان کا سلوک کیسا تھا، اور جب ان کے بھائی ان کے پاس غلہ لینے کے لیے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا رویہ ان کے ساتھ کیسا تھا۔ یہ تمام کی تمام ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس کے لیے آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے۔